بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، معزز حضرات، پردہ نشین ماں بہنوں اور پردہ نشین ماں بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ نے اللہ کے رسول کی باتوں کو سماعت فرمایا ہے. کمی یہ ہے کہ اہتمام میں کمی ہے. تھوڑی سی زحمت کر کے تھوڑا سا اوپر کچھ سایہ رکھ دیا جاتا ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی اطمینان ہوتا اور کہنے والوں کو بھی اطمینان ہوتا، اور اس میں کوئی زیادہ کا خرچ نہیں تھا. شامیانہ بڑا کی ضرورت نہیں، 2 ترپال کی ضرورت تھی جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں رہا کرتا تھا. یہ کرنا چاہیے تھا اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا. اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول کا ذکر اور اس کی نسبت پر اگر کوئی مجلس سجائی گئی تو اس کو سجانا اور اس مجلس کا اہتمام کرنا بھی عظمت سے خالی نہیں، فضیلت سے خالی نہیں. ایک عام طور پر پنچایت رکھتے ہیں، عام طور پر دنیا کی باتیں اگر ہوتی ہیں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے دری اور جازم اور بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے. اور یہ جائے کہ سرکار دو جہاں کی نسبت پر میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اہتمام کھلے آسمان کے نیچے ہم ہیں. بہر کے اب تو وقت گزر گیا ہے، لیکن یقین جانیے کہ ہم وہ ایمان والے ہیں جس ایمان والوں میں صبر کی تلقین کی ہے، اور اسی نسبت پر میں نے سورہ عصر کی آیت پڑھی. یہاں کا انتظام جو ہے اسی نسبت پر ہم نے سورہ عصر کی آیت بھی پڑھی ہے. سورہ مکمل تلاوت میں نے کیا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ایک نہیں متعدد مقامات میں قسم کھایا، اور قسم کھانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کہنے والا اپنے مخاطب کو اور جس کو کہہ رہا ہے سامعین کو اپنی بات مستحکم طریقے سے دل میں اتار دے، اس کے دل کے اندر یقین تک وہ بات پہنچے، اس کو کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، ایسے وقت کے اندر قسم کھایا جاتا ہے. ہم کسی سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات ایسے ہی ہو رہی ہے، لیکن اس میں تاکید پیدا کیجئے، اس بات میں اسپرٹ اور مضبوطی پیدا کر دیجئے. کیا خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ مضبوط بات ہو گیا. لاکھوں روپے دے کر مضبوطی دل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، لاکھ روپے دے کر جھوٹ بولوا سکتے ہیں، لیکن صداقت اور یقین طور پر اس کے دل تک بات پہنچ جائے، قسم کے علاوہ کوئی بات نہیں. دل سے اوپر سے تو کوئی بات رقم دے کر بلوا لیجیے. آئے دن کورٹ اور عدالت میں پیسے دے کر جھوٹی گواہی ہو رہی ہے، وہ یقین کرنے کے قابل نہیں.
عند الناس تو مان لیا جائے گا، عند اللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کا جو مخاطب بنایا تھا وہ مخاطب اہل عرب تھے۔ اہل عرب میں قسم کھانے اور قسم کے ذریعے سے بہت بری عادت پڑی ہوئی تھی، لیکن قسم کھاتے تھے وہ لوگ بھی اپنے رب کی، اور ان کا رب اس وقت 313 بت جو بیت اللہ میں موجود تھا اس کی قسم کھایا تھا کرتے تھے۔ کوئی قسم کھاتا تھا لات، کوئی قسم کھاتا تھا عزا کی، کوئی قسم کھاتا تھا یغوث کی، کوئی قسم کھاتا تھا یعوث کی، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر 2 درس دیا ہے، 2 سبق دیا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو اگر ضرورت پڑ جائے تو قسم کھانا جائز ہے۔ کہاں پر ضرورت پڑ جائے؟ سچائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور عدل و انصاف کے لیے اگر تم کو قسم کھانے کی ضرورت ہو تو قسم کھا لو۔ ایک درس تو یہ دیا، دوسرا درس دے دیا کہ اے اہل عرب، تم قسم کھاتے ہو معبودان باطلہ کی، تم غیر اللہ کی قسم کھاتے ہو، لات اور عزا، یعوق اور یغوث کی قسم کھاتے ہو، یہ قسم مت کھاؤ۔ اگر قسم کھانا ہی ہے میری ذات کی قسم کھا لو، میری ذات کے علاوہ یقین تک پہنچانے والی اور یقین تک دل تک پہنچانے والی بات میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 2 درس دیا کہ ایک تو قسم کھانا جائز ہے اس وقت میں جب ضرورت پڑ جائے، اب دوسری بات یہ ہے کہ قسم کھاؤ تو میری ذات کی قسم کھاؤ، تم غیروں کی قسم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود کی قسم کھایا تو اللہ سے اوپر کوئی ذات نہیں تھی، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ ابداً آباد والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو پیدا کیا ہے اس میں جو محتم بشان مخلوق تھی، جس میں بڑی خصوصیات تھی، اس کی قسم کھایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا کہیں زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے کہیں والطور والتین والزیتون وطور سینین، اللہ تعالیٰ نے طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، تو آپ نے طور سینا کی قسم کھایا۔ تین ایک زیتون درخت ہوتا ہے اور اہل عرب میں بڑا مرغوب درخت تھا، اس کا پھل بہت لوگ اچھے پسندیدے طریقے سے کھایا کرتے تھے، اس کے اثرات بھی اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھایا، زیتون کی قسم کھایا، طور سینا کی قسم کھایا، بلد الامین وہ شہر مکہ کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون جس قلم سے لکھے جاتے ہیں، رقم کی جاتی ہے تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے تو قلم کی قسم کھایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، اس طریقے سے متعدد جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا۔ اس سے پتا چلا کہ مخلوق اگر قسم کھائے تو صرف ایک قسم اس کی نافذ ہوگی، وہ ہے قسم اللہ کی، بقیہ قسم غیر اللہ کی منع ہے۔ اہل عرب اپنے بڑے بڑے معبودان باطلہ کی قسم کھایا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں۔ اگر کوئی قسم کھاتا ہے قرآن کی، کہے کہ اللہ کی قسم جب کھا سکتے ہیں تو اللہ کا کلام بھی بہت بڑا کلام ہے،
میں کلام اللہ کی کلمہ کھایا کرتے ہیں، عورتیں کھا جاتی ہیں،